بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلباء. یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے لیے ایک ٹیسٹ منعقد ہوگا انشاءاللہ 30 اگست سے MDCAT ٹیسٹ. اس کے لیے میں ایک سیریز MCQs کا شروع کر رہا ہوں جس کا نام ہوگا بینک آف MCQs، اور اس میں تقریباً 3500 پلس MCQs ہے. اس کا پارٹ فرسٹ میں آپ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں جو کہ ریلیٹڈ ہے فزکس سبجیکٹ کے حوالے سے. اس میں مختلف MCQs ہوں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو سلیبس کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہمارے پاس سلیبس جو ہے PMDC کا MDCAT ٹیسٹ کے حوالے سے اس کو بھی ریڈیوس کیا گیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس فورس اینڈ موشن آج پہلا جو ہے ہمارے پاس چیپٹر MDCAT ٹیسٹ کے حوالے سے. تو اس میں ہمارے پاس فرسٹ نمبر MCQs جو ہے عزیز طلباء، فرسٹ نمبر MCQ ہمارے پاس ہے ایوری تھنگ ان دا ویسٹنس آف اسپیس از این اسٹیٹ آف. تو ویسٹنس آف اسپیس میں ریلیٹڈ ہمارے پاس موشن، تو وہاں پر تو ہمارے پاس جو موشن ہوگا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. جب کوئی باڈی اگر موشن میں آ جائے تو وہ باڈی ہمیشہ موشن میں رہے گی. تو اس ٹائپ آف موشن کو ہم کہتے ہیں پرپیچول موشن. پرپیچول موشن. تو اس میں ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر بی. ٹھیک ہے، پرپیچول موشن. پرپیچول موشن ہمارے پاس ایسا موشن ہوتا ہے دیٹ از دا ایکشن آف اے ڈیوائس دیٹ ون سیٹ ان موشن وڈ کنٹینیو ان موشن فار ایور. اچھا، کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس whenever a body moves from one position to another the change in position is called، اس کو ہم ڈسپلیسمنٹ کہیں گے. صحیح ہے، ڈسپلیسمنٹ. آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس دیٹ از دا یونٹ آف ڈسپلیسمنٹ ان SI سسٹم. سسٹم انٹرنیشنل میں ڈسپلیسمنٹ کا ہمارے پاس یونٹ کیا ہوگا؟ تو بیسک یونٹ ہے ہمارے پاس، وہ ہے ہمارے پاس میٹر. آپشن نمبر اے سینٹی میٹر اور ملی میٹر، یہ اس کے چھوٹے اور بڑے یونٹ ہے. اور نان آف دیز اس میں، تو نان آف دیز کیونکہ ہے ہمارے پاس آنسر تو ڈی آٹومیٹیکلی غلط ہو گیا. اگلا کوشچن ہمارے پاس جو ہے وہ کوشچن نمبر 4. کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس دا ویلاسٹی آف اے باڈی at a certain instant of time is called. So at certain instant of time اس کو ہم instantaneous کہیں گے. تو velocity of a body at a certain instant of time that is called instantaneous velocity. آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس inertia of a body is measured in term of. تو in term of its mass آئے گا. Inertia of a body is measured in term of its mass because mass of the object is a quantitative measure of its inertia. Mass of the object is a quantitative measure of its inertia. So یہاں پر آپشن نمبر بی its mass. Question number 6 ہے ہمارے پاس if the instantaneous velocity does not change so the body is said to be moving with. یعنی ہمارے پاس جب انسٹنٹینیوس ویلاسٹی میں چینج نہیں آئے گا تو یہ باڈی کیا ہوگا؟ یونیفارم ویلاسٹی میں موشن کرے گا. صحیح ہے، تو آپشن نمبر بی ٹھیک ہے، یونیفارم ویلاسٹی. آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس کوشچن ہے کوشچن نمبر 7. کوشچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس if the velocity of a body is increasing, if the velocity of a body is increasing its acceleration is positive. جب ویلاسٹی میں انکریز آئے گا تو اس ٹائپ کے ایکسلریشن کو ہم پازیٹیو ایکسلریشن کہیں گے، اور جب ویلاسٹی میں ڈیکریز آئے گا تو اس کو پھر ہم نیگیٹو ایکسلریشن کہیں گے یا ڈیسلریشن کہیں گے یا ریٹارڈیشن کہیں گے. تو یہاں پر آپشن ہمارے پاس اے ٹھیک ہے، پازیٹیو. کوشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس graphs which may be used to illustrate the variation of velocity of an object with time are called. تو یہاں پر دیکھتے ہیں ڈسٹینس ٹائم گراف. تو یہاں پر ڈسٹینس نہیں ویلاسٹی ہے، اسپیڈ ٹائم گراف، ویلاسٹی ٹائم گراف، ایکسلریشن ٹائم گراف. تو اس میں آپشن نمبر سی ہمارے پاس ٹھیک ہے، کیونکہ گراف which may be used to illustrate the variation of velocity of an object with the time. So velocity
ٹائم گراف اس کو ہم کہیں گے. تو آپشن نمبر سی ٹھیک ہے. اگلا کوشچن نمبر 9 ہے. When a bullet is fired by a gun, the gun move a backward with a. When a bullet is fired by a gun, چاہیے ایک گن سے ہم ایک بلٹ کو فائر کرتے ہیں تو دا گن موو بیکورڈ ود a. تو گن ہمارے پاس بیکورڈ میں جب موشن کرے گا تو اس کی ویلاسٹی کتنی ہوگی یہ پوچھا گیا ہے یہاں پر. اس کو ہم نے یہاں پر میں نے آپ کو مینشن کیا اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف مومینٹم. That is mv plus mu. So that m is the mass of a gun and that is the velocity of the gun. V is the velocity of the gun and that small m is the mass of a bullet and that u is the velocity of the bullet. Now according to law of conservation of momentum, mv plus mu it will be equal to 0. اب ہم نے v کیونکہ ویلاسٹی کی ویلو معلوم کرنی ہے تو v کو ہم یہاں پر معلوم کریں گے. نمبر v آ جائے گا یہ ایم یو آ جائے گا یہاں پر تو مائنس ایم یو ہو جائے گا اور اس ایم کو ہم یہاں اس پر ڈیوائڈ کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے گا ایم مائنس ایم یو ڈیوائڈیڈ بائی ایم. یہ کیپیٹل ایم ہے ہمارے پاس. تو اس ریلیشن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ if m is greater than m, if m is greater than n یعنی ہمارے پاس mass of a gun is greater than mass of the bullet, so velocity of the bullet will be less than velocity of the gun will be less than velocity of the bullet. Mass of the gun is greater than, یہ equation ہمیں کیا شو کرے گا, mass of the gun is greater than mass of the bullet. صحیح ہے. تو velocity of the gun will be less than as compared to velocity of the bullet. تو یہ v will be less than u. تو یہ u ہمارے پاس جو ہے یہ velocity of the bullet ہے اور یہ بھی ہمارے پاس velocity of the gun ہے. تو اس ریلیشن کے مطابق ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس آپشن نمبر اے جو ہے وہ ٹھیک آئے گا. دیٹ از velocity is less than that of the bullet. یعنی when a bullet is fired by a gun, so the gun moves backward with a velocity less than that of the bullet. So option number A ٹھیک ہے. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 10 ہے. کوشچن نمبر 10 ہے ہمارے پاس ڈسٹینس کورڈ بائی a freely falling body in 2 seconds will be. کیا معلوم کرنا ہے؟ ڈسٹینس یعنی ہائٹ h کو ہم نے معلوم کرنا ہے. ایک باڈی ہے وہ ہمارے پاس فریلی فال کر رہی ہے جس یعنی زمین تک جب پہنچتی ہے تو کتنے ٹائم میں پہنچتی ہے؟ 2 سیکنڈ میں پہنچتی ہے. تو ہم نے ڈسٹینس معلوم کرنا ہے کہ ہائٹ کتنا آئے گا ہمارے پاس. تو اکارڈنگ ٹو نیوٹن سیکنڈ اکویشن آف موشن دیٹ از ایس ول بی اکول ٹو وی آئی ٹی پلس ہاف اے ٹی اسکوئر. یہاں پر ہم ایس کو بدل دیں گے ایچ میں یعنی ہائٹ ایچ کو ہم نے معلوم کرنا ہے. وی آئی انیشیل ویلاسٹی ہے, انیشیل ویلاسٹی ہمارے پاس 0 ہے, ٹائم 2 سیکنڈ ہے اور اے ہمارے پاس ایکشن ڈیو ٹو گریویٹی دیٹ از جی آ جائے گا. تو ہمارے پاس انیشیل ویلاسٹی 0 ہے تو یہ ٹائم 2 ہے تو 0 ملٹیپلائی 2 تو 0 آ گیا ہمارے پاس 1/2 جی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر. ٹی ہمارے پاس 2 اسکوئر 2 2 4 یہ 2 ایک 2 کو کاٹ دے گا 2 کو 9.8 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 19.6 میٹر. تو اس میں ہمارے پاس آپشن نمبر بی ٹھیک ہے 19.6 میٹر. آپ نے اس طریقے سے کیلکولیشن کرنا ہے. کوشچن نمبر 11 ہے ہمارے پاس انرشیل ماس اینڈ گریویٹیشنل ماس اور یہ آئیڈینٹیکل ہیں. انرشیل ماس اینڈ گریویٹیشنل ماس اور آئیڈینٹیکل. تو آپشن نمبر اے ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس a mass of 5 kg moves with an acceleration of 10 meter per second square is. تو ہمارے پاس ماس دیا گیا ہے 5 kg دیا گیا ہے ماس, ایکسیلریشن ہمارے پاس دیا گیا ہے 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو کیا آئے گا نیوٹن میں ہے تو فورس معلوم کرنا ہے. تو فورس ہم جانتے ہیں ہمارے پاس برابر ہے ایم اے کے. ماس 5 ایکسیلریشن 10 5 ملٹیپلائی 10 15 نیوٹن آنسر آئے گا. تو آپشن نمبر بی ٹھیک ہے اس میں. صحیح ہے عزیز طلباء. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 13 ہے. کوشچن نمبر 13 ہے ہمارے پاس
A frame of reference station on earth is, तो a frame of reference station on earth इसको हम कहेंगे inertial frame। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर ए inertial frame, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। डायरेक्शन जो है वो हमारे पास आप जानते हैं वेक्टर में मैंने पढ़ाया था, दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, यानी वर्टिकल कंपोनेंट को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका टेंजेंट इनवर्स लेते हैं, तो उसका वो हमारे पास आएगा थीटा। उसको हमें क्या मालूम करेगा, वेक्टर का डायरेक्शन हमें मालूम करेगा। तो यहां पर हमारे पास वही इक्वेशन हम लेंगे यहां पर भी प्रोजेक्टाइल के लिए भी। सो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स है वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स। सो वी एफ वाई हमारे पास बराबर है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एफ एक्स हमारे पास बराबर है वी आई कॉस थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय वी आई कॉस थीटा। जब हम इस आंसर में चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, ठीक है। यहां पर इन्होंने पाई से एंगल को पाई से जाहिर किया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है, तो ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास फॉर मैक्सिमम लीनियर डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर एट एन एंगल ऑफ, यानी हमारे मैक्सिमम लीनियर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने प्रोजेक्टाइल को कौन से एंगल पर फेंकना है, फायर करना है। तो इसके लिए सिंपल जो इक्वेशन है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास बराबर है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो फॉर मैक्सिमम साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1, यानी हमारे पास साइन 2 थीटा जब 1 के बराबर हम करेंगे तो हमारे पास आर मैक्सिमम आएगा, वो बराबर होगा वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। सो साइन 2 थीटा इफ एंगल हम यहां पर पुट करते हैं, दैट इज हम लेते हैं कि 2 थीटा हमारे पास 1, दैट इज साइन इनवर्स 1, तो ये हमारे पास 90 आता है। तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऐसे ये कैलकुलेट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle take place in a plane. Choose the correct statement. हमारे पास एक स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हमने चूज करना है। एक पार्टिकल है जिस पर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स जो है वो लग रहा है, इन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का। तो हमारे पास एक आ गया द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन अ प्लेन। तो यहां पर एक तो ये रिलेशन रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। तो ये काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं तो एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये स्केलर क्वांटिटी है, सही है। सो मास और ये वेलोसिटी यहां पर हम लेते हैं स्पीड कंसीडर करते हैं। तो मास और स्पीड हमारे पास क्या है, बहुत स्केलर है और कांस्टेंट है। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देख लें एक रिलेशन नंबर जो ए है ये ठीक है, इट फॉलोज दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज इज, यानी मैं इसको यहां पर आपको दिखाता हूं कि हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो बराबर है वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी साइन 2 थीटा। अब इसमें वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ये क्या है, ये मैक्सिमम रेंज के लिए अगर हम ले लें तो आर मैक्सिमम हमारे पास वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी हो जाएगा। तो आर हमारे पास बराबर हो जाएगा आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा, आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। यहां पर इसको अगर हम देख लें कि हमारे पास क्या है, आर मैक्सिमम वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, सही है। तो आर मैक्सिमम वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय जी की जगह क्या लग जाएगा, आर मैक्सिमम लग जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, दैट इज आर विल बी इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। तो यहां पर अगर हम देख लें ऑप्शन नंबर
اے ٹھیک ہے. آپشن نمبر اے آر ول بی ٹو آر میکسیمم سائن 2 تھیٹا. اگلے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 19 ہے. کوشچن نمبر 19 ہے ہمارے پاس in a projectile motion the horizontal range depend upon. In a projectile motion the horizontal range depend upon. تو اینگل آف پروجیکشن بھی ہے, انیشیل ویلاسٹی بھی ہے, تو بوتھ اے اینڈ بی. آپشن نمبر سی آئے گا, کیونکہ ہمارے پاس ہاریزونٹل رینج کے لیے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ آر ول بی اکول ٹو وی آئی اسکوائر ڈیوائڈڈ بائی جی سائن 2 تھیٹا. تو اینگل آف پروجیکشن تھیٹا اور انیشیل ویلاسٹی دونوں پر ڈیپینڈ کرے گا. صحیح ہے. آر کیا ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے انیشیل ویلاسٹی کے اور تھیٹا کے بھی ہمارے پاس. تو تھیٹا جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا ایک ایم سی کیوز میں, دیٹ از تھیٹا ول بی اکول ہاریزونٹل رینج کے لیے تھیٹا ہمارے پاس 45 ڈگری اینگل چاہیے ہوگا. تو یہاں پر ہمارے پاس کوشچن ہے ان پروجیکٹائل موشن دا ہاریزونٹل رینج ڈیپینڈ اپان اینگل آف پروجیکشن بھی انیشیل ویلاسٹی بھی. تو یہاں پر بوتھ اے اینڈ بی دونوں ٹھیک ہے, تو سی آپشن آئے گا. صحیح ہے. اگلا کوشچن ہمارے پاس کوشچن نمبر 20 ہے. کوشچن نمبر 20 ہے ہمارے پاس which of the following statement are correct. تین اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پر میں پڑھتا ہوں. ایک نمبر ہے ہمارے پاس دا کنزرویشن آف لینئر مومنٹم ڈز ناٹ ہولڈ ٹرو ان دا کیس آف اٹامک پارٹیکل. یہ تو غلط ہے, یہ ڈز ناٹ نہیں ہے, ہولڈ کرتا ہے. صحیح ہے. بی ہے ہمارا دا کنزرویشن آف لینئر مومنٹم ہولڈ ٹرو ان دا کیس آف اٹامک پارٹیکل. یہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. نیوٹنین میکینک ڈز ناٹ ہولڈ ٹرو ان کیس آف اٹامک پارٹیکل. یہ بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس. تو اس میں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ بی اینڈ سی ٹھیک ہے. تو آپشن نمبر ڈی ٹھیک ہوگی, دیٹ از بوتھ بی اینڈ سی. عزیز طلباء, یہ 20 MCQs فزکس پارٹ کے چیپٹر جو فورس اینڈ موشن ہے جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے, وہاں سے میں نے 20 MCQs آپ کے لیے سالو کیے ہیں جو کہ آپ کو انشاءاللہ MD-CAT ٹیسٹ میں مدد دیں گے, جو کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے ایڈمیشن کے لیے ہے. عزیز طلباء, اگر ابھی تک آپ نے یونیورسل ٹیسٹ ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا, اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انشاءاللہ آگے آپ کو اور بھی اچھی سی اچھی ویڈیوز ملیں گی. اور ابھی تک آپ نے بل کے آئیکن کو آل پر کلک نہیں کیا, تو اس کو آپ آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. اور جاتے جاتے ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں اور کمنٹس بھی کیا کریں. شکریہ.